اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 66 اور آیت نمبر 67 تلاوت کی ہے۔ ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے ارشاد فرمایا ہے کہ جو تھوڑا بہت علم تمہارے پاس تھا اس پر تو تم نے بہت بحث مباحثہ کر لیا، اور اب تمہارے پاس جس چیز کا علم نہیں ہے اس چیز میں کیوں بات کرتے ہو، یعنی جس چیز کے بارے میں آپ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے تو اس پر بحث کرنے کا آپ کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ تو یہ فضول بحث کرنا، جس چیز کے بارے میں بندے کو معلوم نہ ہو وہ بندے کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کی ناراضگی بھی ہوتی ہے، اور عام طور پر بندہ جو ہے اللہ کی رحمت سے بھی گر جاتا ہے۔ بہتر عمل کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں فرمایا کہ جب بندے کے پاس علم ہوتا ہے، مکمل علم ہو، تو پھر کسی بات پر بحث کرنا اچھا لگتا ہے، لیکن جب بندے کے پاس علم نہ ہو ایسے فضول بحث کرنا تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا ہے، اور اپنی راہ جو ہے جو صراط مستقیم ہے اس سے ہٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھے، آمین۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہا انتم، ہاں تم، ہا اولائی، تم وہی ہو، ہا جج تم، جنہوں نے بحث مباحثہ کیا، جھگڑا کیا، فیما لکم، جس میں تمہیں بہی علم، یعنی جس میں تمہارا علم تھا، یعنی جس کے بارے میں تمہیں تھوڑا بہت علم تھا اس میں تم نے بحث مباحثہ بھی کیا، جھگڑا بھی کیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے فالما، اب تم کیوں تحاجون، اب تم کیوں جھگڑا کرتے ہو، کیوں بحث مباحثہ کرتے ہو، فیما، اس میں، لیسا لکم بہی علم، جس کے بارے میں تمہارے پاس علم ہی نہیں ہے، لیسا نہیں ہے، لکم تمہارے پاس، بہی اس کے بارے میں علم، یعنی علم ہی نہیں ہے۔ جس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے اس پر بحث کیوں کرتے ہو، اس پر جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم، اور تم، لا تعلمون، نہیں جانتے، اور تم اس کو نہیں جانتے۔ اللہ جانتا ہے اور تم اسے نہیں جانتے۔ تو ارشاد ہوا اس آیت نمبر 66 میں، ہا انتم ہا اولائی ہا جج تم فیما لکم بہی علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہی علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو اس میں تو خوب بحثیں کر چکے ہو، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ علم ہی نہیں ہے؟
اللہ جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ بات نہ کرے جب تک کہ علم نہ ہو۔ تھوڑا علم بھی ہو تب بھی بحث نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بندہ شرمندہ ہوتا ہے اور بعض اوقات بندے کی توہین ہو جاتی ہے، اور اگر کسی مذہبی بات پر وہ مباحثہ کرنا چاہ رہا ہے تو اپنے مذہب کا وقار ہی وہ گرا دیتا ہے، کیونکہ تھوڑا علم جو ہے وہ بندے کی پوزیشن کو کمزور کرتا ہے۔ اگر وہ مذہب کے بارے میں ہے، اس کے ساتھ کسی کے ساتھ بات کر رہا ہے تو اپنے مذہب کو دوسرے کی نظر میں گرا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جب تک مکمل علم نہ ہو بات نہیں کرنی چاہیے۔ اگر علم بالکل نہ ہو تب بات کرنا تو بالکل فضول ہے، بحث کرنا تو پھر بے وقوفی کا کام ہے، اور جھگڑا ہونا پھر یقینی ہے۔ واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ تو پھر فساد کو پسند نہیں کرتا۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں، اہل کتاب کو کہ عیسائی اور یہودیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم وہی لوگ ہو جنہوں نے بحث و تکرار کرتے ہوئے جھگڑا تک کر لیا اور اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو جبکہ تم میں یہ بھی عادت تھی کہ زیادہ سوال کرتے تھے، اللہ تعالیٰ زیادہ سوال کرنے والوں کو بھی پسند نہیں فرماتے، اور فضول بحث و تکرار کرنا ہی اللہ کو پسند نہیں ہے، اور گناہوں میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے، اور اتنا مبتلا ہوتا ہے کہ بندہ پھر گمراہ ہو جاتا ہے اور دین سے دور چلا جاتا ہے، جس طرح کے فضول بحث مباحثے میں پڑھ کر، اور اسی طرح سے یہ اہل کتاب جو ہے وہ مشرکین بن گئے، تو یہ بہت بڑا ظلم ہو گیا۔ اس لیے زیادہ سوال نہ کریں، ایمان لائیں، یقین کریں اور فضول بحث نہ کریں۔ جس بات کا علم نہ ہو اس پر بحث کرنا اہل کتاب یعنی عیسائی اور یہودیوں کا کام سمجھیں، اور جو گمراہ ہوئے تو آپ دیکھیں کہ بندہ اگر فضول باتیں کرے گا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں گر جائے گا۔ تو اس لیے فضول باتیں کرنا، فضول بحث مباحثہ کرنا اور ایسے پھر جھگڑا کرنا، یہ بندے کو اپنے دین سے ہٹنے کا ہی موجب بنتا ہے۔ اسی لیے یہ جو اہل کتاب تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف چھپائے تھے اور فضول بحث و مباحثہ میں لگ گئے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی سرزنش فرمائی، کیونکہ نہ ان کے پاس کوئی دلیل، نہ ثبوت، نہ علم، بس ان سے بحث کرنا کیا ہوگا پھر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی سرزنش فرمائی، اور یہود و نصارہ جو ہے ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا علم تھا، ان کی کتابیں تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکمل معلومات تھیں۔ اس علم ہونے کے باوجود انہوں نے دنیاوی لالچ سے اسے چھپایا، تو اسی طرح سے پھر نقصان میں پڑے، حتیٰ کہ گمراہی اختیار کی اور شرک میں مبتلا ہوئے۔ اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 67، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ما کانا ابراہیم، نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام، یہودین یہودی، ولا نصرانین اور نہ وہ نصرانی تھے، ولیکن اور لیکن تھے، کانا تھے، حنیف مسلمہ، وہ حنیف تھے، مسلمان تھے، وما کانا من المشرکین اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ تو یہ آیت نمبر 67 جو ہے اس کو پڑھتے ہیں ایک دفعہ پھر۔ ما کانا ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولیکن کانا حنیفا مسلمہ وما کانا من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو ایک مسلمان تھے، جو یکسو تھے اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے کہ جن چیزوں کا تمہیں تھوڑا بہت علم تھا اس میں تو خوب بحثیں کرتے رہے ہو، ابھی
تم نے ان باتوں پر بھی بحث کرنا شروع کر دیا ہے جن کے بارے میں تمہیں سرے سے علم ہے ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ تو نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ بلکہ وہ تو سچے مسلمان تھے اور سیدھی راہ پر تھے، صراط مستقیم پر چلنے والے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ تھوڑے بہت علم سے مراد حضرت جیسے عزیر علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بھی تھوڑا بہت علم ان کے پاس تھا، اور اس کے علاوہ تورات اور انجیل میں ان کے پاس جو علم تھا وہ اس کو بھی جانتے تھے۔ تو اس سے انہوں نے غلط نتیجہ نکالا اور پھر گمراہ ہو گئے، شرک میں مبتلا ہو گئے۔ یہاں پر حنیف لفظ آیا ہے، کانا حنیف مسلمہ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، مسلمان تھے۔ اب حنیف کا مطلب ہے سب سے کٹ کر صرف اللہ کا ہو جانے والا، یعنی جو ایک راہ کا ہو جائے، صراط مستقیم پر چل پڑے، اس کو حنیف کہتے ہیں۔ حنیف یعنی تمام جھوٹے مذاہب سے بیزار، صرف ایک اللہ کی طرف رجوع کرنے والا مخلص آدمی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی اختیار کیا۔ عیسائیوں اور یہودیوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جب دیکھا تو انہوں نے، یعنی عیسائیوں اور یہودیوں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تک نہیں، نہ ان سے انہوں نے کلام کیا اور نہ انہوں نے ان کا زمانہ پایا، تو پھر وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ تو وہ تو ابراہیم علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے 2800 سال پہلے تھے۔ تو اب آپ خود بتائیں کہ ابراہیم علیہ السلام تو وہ یہ مذہب تو بعد کی باتیں ہیں، تو وہ تو کتنا ہزاروں سال پہلے تھے۔ تو یہ تو فضول خام خواہ کی بات ہے۔ اس طرح دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سچ ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ اپنی ہی مرضی سے، اپنے ہی خیال سے، وہ جو ہے اپنے ذہن کو ہی استعمال کر کے انہوں نے کوشش کی کہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام، یہودیوں نے کوشش کی کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو انہوں نے نعوذ باللہ بیٹا بنا لیا اللہ تعالیٰ کا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ سمجھا۔ تو یہ دونوں گمراہ ہو گئے، شرک میں مبتلا ہو گئے، یہ اصل راستے سے کٹ گئے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جو حنیف ہیں، یعنی سب سے کٹ کر صرف اللہ کے ہو گئے اور اللہ کے راستے پر چل پڑے، اللہ کے فرما بردار بن گئے، تمام مذاہب سے بیزار ہو گئے، تمام مذاہب کو چھوڑ دیا، صرف مخلص اللہ کی طرف ہو گئے اور اس کا حکم ماننے والے ہو گئے۔ تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو وارننگ دی ہے کہ علم نہ ہونے پر بحث کرنا گمراہی لاتا ہے، نعمتیں چھن جاتی ہیں، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں عرب میں 3 طبقات تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، مشرکین تھے۔ یہ تینوں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت کو اپنے ساتھ جوڑتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام میں کی یہاں دیکھیں کہ 3 صفات بیان کی گئی ہیں۔ ایک وہ حنیف تھے، یعنی جو باطل ایمان ہے یا باطل مذاہب ہیں ان سے جدا تھے اور اللہ کے حکم کے فرما بردار تھے، اور اسی طرح سے عقائد فاسدہ جو ہیں ان سے بالکل آزاد تھے۔ اسی طرح وہ مسلمان بھی تھے کہ توحید پر ایمان لانے والے اور احکام خداوندی کے بجا لانے والے، اور تیسرا وہ مشرک نہ تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام میں یہ خوبیاں تھیں، اور یہ خوبیاں آج ہم اپنے اندر پالیں تو پھر ہم بھی اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں۔ کوشش کریں اپنے اندر یہ تمام ادیان باطلہ سے آپ ایک طرف صرف اللہ کی طرف ہو جائیں اور حنیف بن جائیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح۔ وہ بھی تو حنیف و مسلمہ، تو وہ ولیکن کانا حنیف و مسلمہ، اور نہیں تھے مگر وہ حنیف تھے، مسلمان تھے۔ تو اس لیے ہم بھی مسلمان بن جائیں، توحید پر ایمان لانے والے، احکام خدا بندی کو ماننے والے اور تمام باطل دینوں کو چھوڑنے والے، اور عقائد جو ہمارے فاسد ہو گئے ہیں ان سے الگ ہونے والے، اور پھر اس شرک سے مکمل طور پر اپنے آپ کو بچانے والے۔ تو اگر ہم یہ بن جائیں تو اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں ضرور کامیاب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ
کہ اللہ تعالی ہمیں حنیف بھی بنائے، مسلمان بھی صحیح بنائے، اور اس شرک بدعت اور ہر اس برائی سے بچائے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کامل اعمال صالح کے ساتھ ہی اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے، آمین۔